دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الفتح میں اور سورہ الصف میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک اس کا برا ہی مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے تمام ادیان کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. اچھا، اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گا. سرکار آج دیکھ لیں انٹرنیٹ، گھر کیا گھر کی کوٹھڑی میں بھی انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں. کسی غار کے کونے میں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی سگنل آ رہے ہیں. تو یہ دعوت تو پہنچ چکی ہے اور لوگ قبول کریں گے اسے انشاءاللہ تعالی. یہ وعدہ ہے کہ یہ والا معاملہ ہو کر رہنا ہے. اور پھر اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار حذیفہ ابن یمان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. وہ 30 سال ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں حدیث بتاتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ 4تھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ حدیث ایک تابعی نے لکھ کر عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جابر حکمران، یزید اور عبد الملک بن مروان اور ان کے پھر آگے اولاد، اس کے بعد اب آپ ہیں جو خلافت واپس آ گئی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس تعبیر سے بڑے خوش ہوئے. بعض لوگوں نے یہ تعبیر بھی کی ہے اس روایت کی، لیکن یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے. بیسیکلی یہ اوورآل پوری امت کا ذکر ہو رہا ہے، اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے. وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے
ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا۔ ہمارا ایک نعرہ ہی سب کو لے گیا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ، اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی۔ جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھائی ہے۔ تو یہ 5 ادوار ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا مبارک دور، پھر خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور پھر اس کے بعد جابر حکمران، اور پھر اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ۔